أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف رکھو. ہمارا یہ درس رمضان کے علاوہ جمعرات کو بعد از نماز مغرب ہوا کرتا تھا. اب مغرب کی نماز کے بعد جمعرات کو ممکن نہیں، رمضان شریف میں انشاءاللہ نماز فجر کے بعد یہ مختصر سا درس ہوا کرے گا. آپ حضرات سے گزارش ہے، رمضان قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق پختہ کرنے کا ایک مہینہ ہے، اس لیے کہ یہ مبارک نام نازل رمضان مبارک میں ہوا ہے. اس لیے نماز فجر کے بعد جو درس ہو تھوڑا وقت نکال کے ضرور بیٹھیں. انشاءاللہ قرآن حکیم کی رحمتیں اور رمضان کی رحمتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. آیہ مبارکہ جو پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امن والی جگہ بنا دیا. بیت کا لفظ استعمال ہوا. بیت سے مراد کعبہ شریف ہے اور اس میں تمام حرم شریف داخل ہے. مثابۃ للناس، مثابۃ اس سے مراد ہے بار بار لوٹنے کی جگہ، چونکہ یہاں مسلمان بار بار لوٹ کر حج اور عمرہ اور زیارت کے لیے پورا سال آتے جاتے رہتے ہیں، اور جو نہ جا سکے وہ اس کی تمنا ضرور کرتے ہیں. اور امن بنانے سے یہ مراد ہے کہ حرم کعبہ میں قتل و غارت حرام ہے، وہاں شکار تک کو امن ہے. بلکہ بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں تک ہم نے دیکھا ہے، اب تو آبادی بہت زیادہ ہوگی ہے، پرانے وقتوں میں فرماتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حرم شریف کی حدود میں شیر اور بھیڑیے بھی شکار کا پیچھا نہیں کرتے، وہ چھوڑ کر لوٹ جاتے ہیں. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ مومن اس میں داخل ہو کر اللہ کے عذاب سے امن میں آ جاتا ہے. حرم کو حرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل، ظلم اور شکار حرام اور ممنوع ہے. اگر کوئی مجرم بھی داخل ہو جائے تو وہاں اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا. مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی، اور اس میں آپ کے مبارک قدموں کا نشان موجود ہے. اسے نماز کا مقام بنانا مستحب ہے. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نماز سے طواف کے بعد پڑھی جانے والی 2 واجب رکعتیں مراد ہیں. آیہ مبارکہ کے اس حصے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبیوں کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. ان کی شان و عظمت تو ایک طرف، جس پتھر کو نبی کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہو جائے وہ پتھر بھی عظمت والا ہو جاتا ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کی تعظیم یہ توحید کے منافی نہیں، کیونکہ مقام ابراہیم کا احترام عین نماز میں ہوتا ہے. لہٰذا عین نماز میں اللہ کے نبی کی تعظیم یہ نماز کو ناقص نہیں کرتی، بلکہ یہ تعظیم نماز کو کامل کر دیتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب پتھر نبی کے مبارک قدم لگنے سے عظمت والا ہو گیا تو پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. سرکار کی ازواج مطہرات، سرکار کے اہل بیت اطہار
سرکار کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ یہ تو محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت اور سرکار کی قرب کی وجہ سے پوری کائنات میں اللہ رب العزت نے انہیں ممتاز مقام عطا فرمایا ہے۔ اگر ایک پتھر کو کچھ وقت کے لیے نبی کے قدموں کا شرف نصیب ہو جائے، اس کی عظمت کا یہ عالم ہے، تو پھر ان مبارک قبور کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جہاں کئی سالوں سے، کئی صدیوں سے نبی کا پورا وجود مسعود موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے تبرکات کی تعظیم کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ بزرگان دین کے آثار و تبرکات کی تعظیم اور ان کی زیارت کے سلسلے میں ہمارے علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد میں آپ کا پورا رسالہ موجود ہے، بدر الانوار فی آداب الآثار، تبرکات کے بارے میں مفید رسالہ۔ اس میں آپ نے ان چیزوں کی بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت حاصل ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا بھی مقام و مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ انطہرا، دونوں سے پاک صاف رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کو پاک و صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا خانہ کعبہ اور مسجد حرام شریف کو حاجیوں، عمرہ کرنے والوں، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نمازیوں کے لیے پاک و صاف رکھا جائے۔ اور ہمارے علماء نے لکھا ہے یہی حکم مسجدوں کو پاک و صاف رکھنے کا ہے۔ مسجدوں کے اندر گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے، یہ سنت انبیاء ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ کوئی چیز لہسن پیاز کھا کے جب تک منہ کے اندر بدبو ہو مسجد میں نہ آئے۔ آپ نے فرمایا جن چیزوں سے بندوں کو اذیت ہوتی ہے انہی چیزوں سے فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے۔ اس لیے مسجد کی صفائی ستھرائی اور مسجد کی پاکیزگی کا خیال رکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے دو جلیل القدر نبیوں کو اس کا حکم دیا ہے۔ اور یہ العمل اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پسند ہے کہ مسجد نبوی شریف میں ایک عورت صفائی کیا کرتی تھی۔ کچھ دن وہ نظر نہ آئی، سرکار نے پوچھا وہ مائی کدھر گئی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ فوت ہو گئی ہے، رات کو فوت ہوئی تھی، ہم نے نماز جنازہ ادا کر اس کی تدفین کر دی ہے۔ ارشاد فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ عرض کیا اگر رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ سرکار نے فرمایا آؤ مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے رب کے محبوب اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں سرکار نے اس کی نماز جنازہ عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ قبریں اندھیروں سے پر ہوتی ہیں اور میری دعا کی برکت سے اللہ انہیں نور سے معمور فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ مسجد کی صفائی، مسجد کا خیال رکھنا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں کتنا معتبر عمل ہے کہ ایک دفعہ نماز جنازہ پڑھی گئی اور سرکار پھر اس کی قبر پہ تشریف لے گئے، وہاں آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ تو مسجدوں کی صفائی یہ سنت انبیاء ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے اور گزشتہ امتوں میں بھی یہ عبادت موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں اہل ایمان کو بھی اس عبادت کا حکم دیا۔ آخری عشرے میں مسجدوں میں اعتکاف لوگ بیٹھتے ہیں، تو یہ اعتکاف بیٹھنا یہ اللہ رب العزت کے پہلے جتنے نیک لوگ ہوئے ہیں یہ ان کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ آپ حضرات میں سے بھی جن کو اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے، وقت ہو، وہ ضرور اس سنت پر عمل کریں۔ یہ سرکار کی بڑی پیاری سنت ہے۔ آپ نے لیلۃ القدر کی تلاش میں پورے رمضان المبارک کا اعتکاف بھی کیا ہے، اور پھر سرکار نے ہمیشہ ساری زندگی آخری 10 دنوں کا آخری عشرے کا اعتکاف ضرور کیا ہے۔ تو یہ سرکار کی پیاری سنت ہے، فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے، ان کے پاس فرصت ہو، وقت ہو، ضرور اس سنت پر عمل کریں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ نماز اعتکاف یہ پچھلی امتوں میں بھی تھا، ان کی نمازوں میں
رکوع اور سجود دونوں تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا، یعنی مسجدوں کا خیال رکھنا، مسجد کی تعمیر اور ترقی میں کوشش کرنا، مسجد کا انتظام کرنا، یہ اللہ رب العزت کے نبیوں کا طریقہ ہے، اور متولی صالح انسان اور مسجد کی صحیح خدمت کرنے والا ہونا چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کافر ہو میں اسے بھی تھوڑی سی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا۔ وبئس المصیر، اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر کے بعد متعدد دعائیں مانگی۔ اس سے معلوم ہوا نیکی کر کے قبولیت کی دعا کرنا یہ سنت خلیل ہے۔ سبحان کوئی بھی اللہ۔ نیکی کی جائے اس کے بعد دعا کرنا یہ اللہ رب العزت کے جلیل القدر نبی کی سنت ہے۔ افطاری سارا دن روزہ رکھا جاتا ہے، یہ نیکی ہے، اور جب افطار کا وقت آئے اس وقت خلوص دل سے دعا مانگنا قبولیت، جو دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے ان میں افطار کے وقت کی جانے والی دعا بھی شامل ہے۔ سبحان تو اللہ۔ اس وقت بڑے اہتمام کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے۔ نمازوں کے بعد دعا، قرآن مجید کی تلاوت کے بعد دعا، کوئی بھی نیک عمل کرنے کے بعد دعا، جنازہ بھی ایک نیک عمل ہے وہ بھی نماز ہے، اس کے بعد بھی دعا، اذان کے بعد دعا، یہ سارے قبولیت دعا کے اوقات ہیں، ان وقتوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے امامت مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ظالموں کو نہیں ملے گی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں جب یہ دعا کی تو اس میں مومنین کو خاص فرما دیا کہ مومنوں کو رزق دے، اور یہی ادب کا تقاضا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، دعا قبول فرمائی، ارشاد فرمایا رزق سب کو دیا جائے گا، مومن کو بھی اور کافر کو بھی، لیکن کافر کا رزق تھوڑا ہے۔ تھوڑے سے مراد ہم دیکھتے دنیا میں وہ تو بڑے عیش میں ہیں، تو تھوڑے کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ تھوڑے کا مطلب صرف دنیاوی زندگی میں اسے ملے گا، اور اصل رزق آخرت کی نعمتیں ہیں، وہ صرف اللہ رب العزت اہل ایمان کو عطا فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے لیے رزق کی فراوانی کی دعا مانگی تھی، اور اس دعا کی قبولیت ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ دنیا بھر کے پھل اور کھانے وہاں کثرت سے ملتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے خلیل نے جتنی دعائیں مانگی پروردگار عالم نے سب کو قبول فرمایا۔ معلوم ہوا متبرک جگہ پر دعا کرنا یہ قبولیت دعا کی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔